بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، میں آپ سے ایک دفعہ پھر روزویلٹ پارک سے مخاطب ہوں۔ میں آج ایک بہت خوبصورت مونیومنٹ کے سامنے اس وقت روزویلٹ پارک میں جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ ایک فاؤنٹین ہے جس کو نام دیا گیا تھا لائٹ ڈسپیلنگ ڈارکنیس، کہ کیسے روشنی نے اندھیروں کو ڈسپیل کرنا ہے۔ اور یہ جون سا فاؤنٹین ہے، یہ 1937 اور 38 میں امریکہ میں بہت شدید قسم کا ریسیشن آیا تھا، اور ویلینٹ گریگری ایک جو اسی مڈل سیکس کاؤنٹی میں رہتا تھا، اس نے کچھ آرٹسٹ اکٹھے کیے اور اس فاؤنٹین کو بنایا۔ اور اس وقت کے صدر امریکہ کے فرینکلن ڈی روزویلٹ تھے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان جون سا ہے وہ نہ روزویلٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ہم پاکستانی امریکیوں والی اسپرٹ رکھتے ہیں کہ لائک 1937-38 میں جتنی شدید بے روزگاری تھی اور جتنے گمبھیر مسائل ہو چکے تھے، امریکہ کا اس سے نکلنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ جابس کریٹ کرنے کے لیے روزویلٹ نے ایک ورکس ایڈمنسٹریشن پروگرام چلایا پورے امریکہ میں۔ یہ مڈل سیکس کاؤنٹی جو نیو جرسی کی ہے، یہ سینٹرل نیو جرسی ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں کچھ بہت مشہور شخصیات اسی مڈل سیکس کاؤنٹی میں رہتی رہی ہیں، جن میں ٹیسلا، جس میں آئنسٹائن، اور جس میں ایڈیسن۔ اور یہ جو گریگری اسکلپچرسٹ ہے، یہ بھی مڈل سیکس کاؤنٹی کا بہت مشہور مجسمہ بنانے والا شخص تھا۔ اور اس میں سب سے پہلے اس نے یہ 4 بٹریسز بنائے تھے، جن کا بنیادی طور پہ مقصد تھا کہ ہم نے ڈیفیوز کرنا ہے ان چیزوں کو، لائک اس میں ڈیتھ تھا، وار تھا، فیمن تھی، سکاورچ تھا۔ پھر اس کے بعد 2 1905 میں ایڈ ہوئے، بلکہ انہی دنوں ان کا کچھ تھوڑا سا فریم ورک بنایا ہوا تھا گریڈ اور مٹیریلزم کا۔ اور مٹیریلزم والے پہ تو خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج کی ایک اسٹرپ لگائی گئی، تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ یہ گریڈ نے ہمیں کیسے تباہ کر دیا ہوا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب قومیں پریشانی اور مشکل میں آتی ہیں تو وہ آپ دیکھیں کیا کیا کام دکھا جاتی ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان میں۔ مطلب میں بہت حیران ہوتا ہوں، ہم خودکشیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک باقاعدہ برانڈ گروپ بنا لیا ہے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، پٹواری، یوتھیا اور جیالہ کا۔ کمال ہے ویسے، ہم مطلب اب ہم پیڈ کوئی بریانی بھی کی پلیٹ پہ کوئی 100-200 روپیہ لے کے نوجوان نسل کو ہم نے کس چیز پہ لگا دیا ہے کہ ہم کوئی عمران خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کوئی بلاول کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان جس صورتحال میں پھنس گیا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا اب کیا حل ہے اور اس کا کیا کیا جائے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا گمبھیر مسئلہ نہیں ہے، اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں صرف اور صرف جس چیز کی ضرورت ہے وہ نیت اور ہمت کی ہے۔ دیکھیں، میں نے فرانس کا یلو ویسٹ کی مثال دی، اور آپ دیکھیں کہ وہاں جو یلو ویسٹ ہے
کیسے انہوں نے اپنا ایمینول میکرون جب فرانس کا صدر بنا تو ایمینول میکرون جون سا ہے اس نے کہا وہ ایکسٹریم رائٹ کا صدر بنا، دائیں بازو کے انتہا پسند لوگوں میں سے، جنہوں نے کہا کہ کوئی امیگریشن نہیں ہوگی، کوئی سوشل بینیفٹس نہیں ہوں گے، ہر ایک کو خود کام کرنا پڑے گا اور کچھ انیشلی سال 2 سال مشکلات ہوں گی، پھر ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ لوگ یہ بات نہیں مانے، اور بائیں بازو کی تنظیمیں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن سارے لوگ اس احتجاج میں شامل ہو گئے۔ ہر ویکینڈ کو وہ شانزلیزے اکٹھے ہوتے تھے اور اس چیز پر احتجاج کرتے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے، اور ان کی زیادہ تر جو لڑائی جنگ یہ سب کچھ تھا یہ ہیوز کے خلاف تھا، یہ امیروں کے خلاف تھا۔ وہ سارے لوگوں کا یہ تھا کہ اب یہ لڑائی بیسیکلی فرانس کی ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان تھی۔ میکرون یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ اب ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہونے والا۔ اس 1 مئی پر جب چھٹی ہوتی ہے معاملات اور گھمبیر ہو گئے اور 200 سے زیادہ لوگ گرفتار کیے گئے، جلاؤ ہوا، گاڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ اس سے پھر تنگ آ کر جو ایک بہت بڑا سٹیپ جو میں نے آپ کو بتایا اس نے میکرون نے لیا، وہ سٹیپ تھا اس کالج کو بند کرنے کا جس سے میکرون خود پڑھا تھا، اور وہاں سے بیوروکریٹ، ٹاپ بیوروکریٹ، ایلیٹ بیوروکریسی اور صدور فرانس کے بہت سارے، سارکوزی تو نہیں ویسے ادھر سے پڑھا تھا، کافی سارے صدور بھی وہاں اس کالج سے پڑھے تھے۔ تو اب جب یہ صورتحال ہوئی تو مجبوراً اس کو یہ بند کرنا پڑا کالج، اور اس نے کہا جیسے کہ میں نے بلاگ میں لکھا تھا کہ یہ ری اسٹرکچرنگ، ری فریمنگ یہ نہیں کام چلے گا، کیونکہ مائنڈ سیٹ بدلنا ہوگا۔ یہ کلونیل بیوروکریسی پہلے آئی اے ایس ہوتا تھا، پھر سی ایس ایس ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ سی ایس پی ہو گئے، سی ایس ایس ہو گیا، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ کل میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص کا تھا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کہیں پرائس چیک کر رہا ہے، تو وہ بہت جناب صاحب کلف والے قمیض پہن کے ایک ہاتھ میں اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور وہ اس طرح چھڑی سے وہ ریٹ روٹ پھلوں کے چیک کر رہا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ بڑے بڑے گھر، کمشنر سرگودا کا گھر جون سے ہے پریزیڈنٹ وہ وائٹ ہاؤس کے برابر ہوگا۔ کمال ہے، مطلب ہم پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہیں۔ تو یہ فرانس کی جو جنگ تھی، فرانس کی جنگ تھی اگینسٹ ہیو ناٹس اور ہیو کی، ہیوز کے خلاف یہ جنگ تھی، اور میں سمجھتا ہوں یلو ویسٹ والے یہ جنگ جیت گئے ہیں۔ وہ مائنڈ سیٹ جو ایلیٹ کا، جو رول کرنے کا، جو حکومتیں کرنے کا ہے، انہوں نے وہ مائنڈ سیٹ کو ختم کیا۔ دوسری مثال میں آپ کو آسٹریلیا کی دیتا ہوں۔ آسٹریلیا میں بھی ایک تحریک اورنج کلر کے نام سے چل رہی ہے۔ اورنج کلر کے وہ کلیڈ کرتے ہیں کپڑے، گیٹ اپ۔ دیٹ موومنٹ از ایکچولی لیٹس گیٹ اپ، کہ آؤ ہم اٹھیں، کچھ کریں ہم۔ اس نے بھی جو آسٹریلیا کے قدیمی کنزرویٹیو یا آسٹریلیا کے ٹریڈیشنل پولیٹیشنز ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک کرتی ہے، اور وہ بہت ساری مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سابقہ پرائم منسٹر جو ہے ایبٹ، اس کو اپنی سیٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور اورنج کلیڈ یہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد 1 ملین کے قریب ہو گئی ہے، اور یہ فنڈ کچھ 10 ملین $US تقریباً اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ معاملات بہت آسان ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں نوجوانوں کو
نہ لیڈر کی ضرورت ہے، بالکل کوئی کسی قسم کے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، صرف ہمت پکڑنے کی ضرورت ہے، صرف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ سوشل میڈیا اتنا آسان ٹول ہے، میں کہتا ہوں آپ کو 1 لاکھ کے قریب لوگ میرے ساتھ فالو اپ پر آ جائیں، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، دیکھتا ہوں کیسے ان لوگوں کی بس نہیں ہو جاتی۔ جنرل غفور کیسے انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ فوج کے لوگوں کو اس میں فالو اپ میں لا کے اور یہ شو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی وہ عوام اس کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت ٹریجک ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں اصل میں اس وقت پاکستان کے اراؤنڈ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں مڈل ایسٹ میں اس وقت شدید کرائسس ہے۔ جان بولٹن جب پچھلے سال نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آیا تھا امریکہ کا، وہ ہاکش ہے، اس نے ساری اسٹریٹجی چینج کر دی۔ اس نے کہا ایران پر حملہ ہم نہیں کریں گے، اس کو 3 طریقے سے ہم ٹائٹ کریں گے۔ ایک، ہم اس پہ سینکشنز مزید اور کر دیں گے۔ دوسرا، ہم آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سستانی، دیکھیں یہ 2 سیٹیں ہیں، ایک نجف میں ہے جو آیت اللہ سستانی ہولڈ کر رہے ہیں، لرننگ کا، شیعہ اسکول آف تھاٹ کا وہ مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دوسری قوم میں ہے جو آیت اللہ خمینی سے شروع ہوئی تھی اور اب خامنائی اس کے ہیں۔ انٹرسٹنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ آیت اللہ خمینی کا ایک پوتا ابھی بھی نجف میں آیت اللہ سستانی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ تو جان بولٹن نے ان دونوں کو آپس میں لڑا دیا۔ آیت اللہ سستانی کیونکہ بہت زیادہ عراق کے جو شیعہ حضرات ہیں امریکہ کے ممنون ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے انہیں اقتدار مل گیا، وگرنہ صدام اور کرد اور سنی لوگ جو ان سے ہیں وہ تعداد میں کم تھے، لیکن وہ ان کا اقتدار پہ قبضہ تھا، تو وہ ظاہری بات ہے ان کے اس میں تھے۔ اور ایک بہت اچھی بات، آیت اللہ سستانی کی عمر 88 سال ہے، خامنائی کینسر میں مبتلا ہے، اس کی 80 سال عمر ہے۔ سستانی نے کہا کہ اب ولایت فقیہ جون سا ہے ان کا شیعوں میں، مطلب ولایت کا جھگڑا، انہوں نے کہا کہ یہ ولایت فقیہ کو ہم تھیوکریسی یا اسٹیٹ سے الگ کر دیتے ہیں۔ چلیں، اس نے کہا خامنائی کو کہ خامنائی صاحب آپ لے لیں یہ ولایت فقیہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، حالانکہ میں نجف کی سیٹ حضرت علی والی ہولڈ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ لے لیں، لیکن اس کو اسٹیٹ سے الگ کر دیں۔ آیت اللہ خامنائی نہیں مانا۔ اب بولٹن نے ایک سینکشنز لگوا دی، ایک دونوں آیت اللہ آپس میں لڑوا دیے، تیسرا اس نے ایک گروپ ان آیت اللہ کے خلاف، اسلامی گروپ ہی ایران میں خلاف کر دیا، یلو ویسٹ کی طرح کا۔ وہ بھی لوگ اکثر آپ کو نظر آئے گا مہینے میں 1-2 دفعہ آتے ہیں اور سڑکوں پہ خون خرابہ کرتے ہیں اور گڑبڑیں کرتے ہیں، اس طرح کر کے وہ انہوں نے ویک کیا ہے ایران کو۔ میں زید حامد سے ایگری تو نہیں کرتا، وہ بھی ہاکش قسم کا ایکسٹریمسٹ ہے اینڈ سینسیبل بھی نہیں ہے، لیکن اس نے پرسوں چوتھ ایک بہت اچھی ٹویٹ کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ بنیادی طور پر یہ اسرائیل کی ایران کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، یہ امریکہ اور اسرائیل ایران کی سعودی عربیہ کے ساتھ لڑائی کرا رہے ہیں۔ جناب بالکل اس نے ٹھیک کہا، یہ اسٹریٹ آف ہرموز کو جو بند کرنے کا ایران نے کہا ہے، وہ ایران اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارے گا، اس سے ساری یہ جو ریجن ہے اس میں آگ لگ جائے گی۔ دیکھیں اسرائیل تو بہت محفوظ ہے، اسرائیل کا تو جان بولٹن نے یہاں تک اب کہہ دیا ہے کہ جو وہ سیٹلمنٹس ہیں اب ان میں سے کچھ بھی پیلسٹینینز کو نہیں دینا، یہ آپس میں تقسیم کر لیں، جارڈن، ایجپٹ اور یہ باقی جو ملک دائیں بائیں ہیں، سیریا وغیرہ۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ اب کنگ بن گئے ہیں جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے اب آپ کے لیے، اور ہم مسلمانوں کا دیکھیں، ہم نے آپس میں لڑ لڑ کے مرنا ہے۔ ریجن کے آپ حالات دیکھیں کیا ہے، ایک طرف گوادر میں آپ دیکھیں
گوادر میں یہ واقعہ کیوں ہوا تھا؟ گوادر میں اگین اس کے پیچھے وہی فورسز کار فرما تھی کہ اگر ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کیا، ٹھیک ہے، تو پھر آئل سپلائی انڈیا کو ادھر سے جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تھرو گوادر ہی جا رہی ہے، مطلب وہ الٹیمیٹ لائن ہم اس کو بھی بند کر دیں گے، یو سی۔ اور آلریڈی میں جیسے لکھا تھا سنگاپور پلیٹ فارم پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جون سا ہے وینیزویلا میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں وینیزویلا کی مثالیں دیتا ہوں، پتہ نہیں لوگوں کو، ہم پاکستانیوں کو سادہ سی بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں ایک بہت سادہ سی مثال دے رہا ہوں۔ وینیزویلا میں آپ گوگل کر لیں، ابھی تک دنیا کے پروون لارجسٹ ریزروز ہیں آئل کے، پروون لارجسٹ، اور نمبر 2 پہ سعودی عربیہ ہے۔ عمران خان تو کہتے ہیں نا، مجھے رات کو خواب آیا، یا پنکی نے کہا کہ بحیرہ عرب میں تیل نکلنے والا ہے یا نکلے گا، ادھر تیل نکل رہا ہے، اینڈ پروون ریزروز ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ لوگ اس وقت کدھر ہیں؟ 30 لاکھ لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں، لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اس وقت نارکی ہے وینیزویلا میں جناب۔ وہ پیوٹن نے روکا ہوا ہے مزدوروں کو کہ تم نے نہیں جانا، ملک نہیں چھوڑنا، وہ روز ٹرمیک پہ اپنے جہاز پہ بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ اور باقی مغربی طاقتیں گاڈو کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے گورننس۔ بیڈ گورننس آپ کو کہاں لے جاتی ہے؟ پاکستان میں بیڈ گورننس کی انتہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے لوگ، نوجوان نسل اور اتنی مشکلوں میں گھری ہوئی نسل، کیسے یہ لوگ جون سے ہیں، کوئی جیالہ بنا ہوا ہے، کوئی پٹواری بنا ہوا ہے، کوئی یوتیا بنا ہوا ہے، کیسے یہ عمران خان کے ہر سفید سیاہ ہر ایک چیز کو لبیک کہتے ہیں۔ کمال ہے۔ ویسے میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ پاکستانی امریکہ سے باہر پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، لائک امریکہ میں حسین حقانی ہے، رضا رومی ہے، یہ لوگ، میں ہوں جیسے، میں حیران ہوں کہ رضا رومی اور یہ حسین حقانی وغیرہ، یہ پرو نواز، یہ بھی پارٹی باز، اسی طرح عاطف توقیر ہیں، اسی طرح وہ جرمنی میں عاطف توقیر، گرایا ہے ایک ہالینڈ میں، فرانس میں اسی طرح ہے طاہا صدیقی، یہ سارے پیڈ ایجنڈے پہ ہیں، پیسے والے ایجنڈے پہ ہیں۔ ہمارے لیے آپریٹ کرنا بہت آسان ہے سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے۔ میں کہتا ہوں آپ کوئی 1 لاکھ کے قریب میرے ساتھ جوائن کریں یوٹیوب پر، میرے ساتھ جوائن کریں فیس بک پر، میرے ساتھ جوائن کریں ٹویٹر پر، مجھے بالکل اپنا لیڈر نہ مانیں، مجھے کسی لیڈری شیڈری کا شوق نہیں ہے۔ سمپل ہم ایک یلو ویسٹ یا اورنج کلیڈ وہ گیٹ اپ والے لوگوں کی طرح اپنے حقوق کی بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے پھر ہمیں سڑک پر آنا پڑا آپ لوگوں کو، ہمیں جو کچھ بھی ہوا وہ بعد کی باتیں ہیں، پہلے ہم اکٹھے ہوں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ روحانیت کی انرجی جون سی ہے وہ تھرو ساؤنڈ سب سے زیادہ ہوتی ہے، وائبریشن کے ذریعے، یہ ساؤنڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ فرض کریں 1 لاکھ آدمی ہم اگر ایٹ اے ٹائم لائیو ایک پلیٹ فارم پہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایک چیز کے لیے چینٹ کرتے ہیں یا پرے کرتے ہیں یا ڈیزائر کرتے ہیں یا انٹینشن نیت اس چیز کی کرتے ہیں، وہ اگر چیز نہ ہو، آپ میرا نام بدل دیں۔ یہ ساری کائنات، یہ ساری یونیورس، یہ سب کچھ انرجی پہ چل رہا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطی ہی یہ ہے کہ ہم اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ انرجی ایک سائیکل کی طرح اس یونیورس اور ہم میں سے گزر رہی ہے۔
ہم اس سائیکل کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں جب ہم اپنی سیلفش ڈومین میں آ کر چیزوں کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے یہ کلائمیٹ کا ہے، مطلب ماحول کی آلودگی ہے، جیسے اسی طرح پھر ہمارے لیڈروں کی مینیپولیشن اور کنٹرول ہے. اور آپ دیکھیں کہ مطلب ہم پاکستانی برداشت کر رہے ہیں کہ 45 کروڑ کی ہمارا لیڈر گھڑی لگا رہا ہے اور ہم بہت خوش ہو رہے ہیں. ہم مریم کے برانڈڈ لباس پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں. کمال ہے، ہمیں تو مر جانا چاہیے. میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہمارے ساتھ قدرت نہیں کر سکتی تھی جو قدرت اس وقت کر رہی ہے. ہم جلوس کی صورت میں نواز شریف کو جیل میں پہنچانے چلے گئے، بجائے اس کے کہ اس کو پھانسی لگا کے اس سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں. آپ دیکھیں FBR کا چیئرمین وہ شبر رضا کو لگایا ہے جو ہیوز کو ٹیکس ایویژن کے طریقے بتاتا تھا. وہ بڑی خوشی سے ایمنیسٹی اسکیم لے آیا. ساری بدماشیاں ہیوز کی ہیں. یہ چند لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنے، یہ 1 لاکھ لوگ ہوں گے. ان 1 لاکھ لوگوں کو قتل کرنا کیا مشکل ہے اگر 22 کروڑ نے جینا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ آرمی پاکستان کی جو یہ پروجیکٹ کنٹرول کے لیے کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کو بلکنائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ شاید یوگوسلاویہ کی طرح لسانی بنیادوں پر توڑ پھوڑ کی امریکہ، انڈیا اور باقی، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. میں جنرل غفور کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ISPR میں مجھے اپنا نائب رکھیں. میں آپ کو پیار محبت کے ساتھ ان سارے بلوچی، پختون، مہاجر، سندھی، پنجابی، ان سب کو ایک کر کے دکھاؤں گا. جناب آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول پہ چل پڑے ہیں. آپ چاہتے ہی نہیں یہ اکٹھے ہوں. آپ اپنی ٹرف نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی پاور ٹرف نہیں چھوڑ رہے ہیں. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. اور وہ سب سے جون سا مطلب پریشانی والی بات ہوتی ہے جب مایوسی پرویڈ کر جاتی ہے. میں نے یہ آج کی ویڈیو جون سی ہے، میں نے بلکہ آج بلاگ بھی نہیں لکھا. میں نے کہا کہ آپ سے ویڈیو پہ ذرا تفصیلاً بات ہوگی تو زیادہ اچھا، بلاگ پھر نہیں تو پڑھا نہیں جاتا. یہ جو میں نے مونیومنٹ کی بات کی ہے، جو ڈسپیلنگ ڈارکنیس ہے، لائٹ ڈسپیلنگ ڈارکنیس کا یہ جو فاؤنٹین ہے، یہ کیوں بات کی ہے؟ یہ قوم مایوس نہیں ہوئی 1937-38 کے ڈپریشن سے؟ آپ کیوں مایوس ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں جی ہماری بڑی اچھی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہمیں جناب قدرتی طور پہ اللہ پاک نے 4 موسموں سے نوازا ہے اور قدرتی ان چیزوں سے نوازا ہے. میں نے 2 ہفتے پہلے انہوں نے پالیسی اناؤنس کی پاکستان کے وزٹ کی ٹورسٹ بڑھانے کے لیے، اور امریکہ کو بھی فرسٹ ٹائم کو تھوڑے سے امریکن ٹورسٹ کو انہوں نے کنسیشنز دیے. تو میں نے ایک گروپ سے بات کی کہ میں آپ کو پاکستان کے گائیڈڈ ٹور کرواتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ یہ اصل پرابلم تو ویزے کا ہے، اور ادھر پاکستان میں تو ہمیں پکڑ لیں گے، امریکیوں کو تو سب سے پہلے ہولڈ کر لیا جاتا ہے. میں پاکستان کی ایمبیسی میں نہیں جاتا. جمال خشقجی کے بعد مجھے بہت خوف آتا ہے، اور یہ ادھر کی ہماری جو کانگریس کی ممبر ہیں انہوں نے بھی مجھے منع کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ایمبیسی میں نہ جایا کریں. میں اسائلم پر ہوں، اور پہلے ہی جنرل غفور صاحب بڑے میرے سے ناراض ہیں. تو میں نے ایک بندے کے تھرو ان سے رابطہ کیا کہ یار اس طرح ٹور گروپس اگر جایا سکا کریں، آپ صرف ویزا فیسیلیٹیٹ کر دیں، باقی سارے انتظام میں ادھر کروا دوں گا اور ادھر سے بھی کر دیں گے. انہوں نے کہا جی وہ تو ISI کرے گی، وہ تو ادھر بھی ISI کا بندہ بیٹھتا ہے اور وہ سارے ڈیسائیڈ کریں گے. مطلب ہمارے سفارتکاروں کا جو ادھر حال ہے، یقین کریں میری ویڈیوز، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، جن کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، دیکھتی ہیں. یہ سفارتکاروں کا کام ادھر جو پاکستانی آفیشلز آتے ہیں
ان کو لڑکیاں سپلائی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ملیحہ لودھی بھی یہ کرتی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو. میرا سب سے بڑا جس چیز کا مجھے دکھ یہ ہے کہ میری ایک بات کو نہ اس کی تردید کی گئی, نہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا میرے چیلنج کو. میں نے سال پہلے کہا جی کہ میں $200 ارب نکلوا دیتا ہوں ان بدماشوں سے. نہیں جی, وہ جی کیسے جی, ویسے جی, ایسے جی, کیونکہ آپ نے ایمنیسٹی اسکیم دینی تھی, آپ نے نکلوانا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اب میں نے کہا کوئی 2-3 ہفتے پہلے کہ آپ کے GHQ میں بغاوت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, رو کے ساتھ CGS VGS کا کوئی جواب نہیں. ٹھیک ہے, کسی نے تردید نہیں کی. ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کیوں ان ویڈیوز پہ, کیوں ان بلاگز پہ اتنی سر کھپائی کر رہا ہوں. 3 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1, میں پاکستان میں پیدا ہوا اور پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا اور میں اپنے لیے تو بہت کچھ کر گیا, لیکن میں چاہتا ہوں جتنا وقت میں نے اب جینا ہے, اگر میں پاکستان کے لیے کچھ کر سکوں تو میرے لیے فخر ہوگا. نمبر 2, مجھے جو یہ بلاگز اور یہ ویڈیو ٹاک کے بعد رسپانس ملی ہے, جو پیار ملا ہے, جو محبت ملی ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ مجھے رات کو سونے نہیں دیتی. اور میں کہتا ہوں کہ نظر کچھ کر جاؤ ان لوگوں کے لیے. یہ جتنی مایوسی ہے اس سے نکلا جا سکتا ہے. نمبر 3, میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنے والا بندہ ہوں. میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ پازیٹیوٹی ہمیشہ جیت ہمیشہ پازیٹیوٹی کی ہوتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا نیگیٹو فورسز جیتے. نیگیٹو فورسز صرف لڑائی چڑائی کرا سکتی ہیں, نیگیٹیوٹی پھیلا سکتی ہیں. کون سی بیلکنائزیشن پاکستان میں ہونی ہے. دیکھیں, وہ ٹویٹر پہ آتا ہے, سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ وہ چینیوں نے بدماشی شروع کر دی جی, وہ شادیاں کرا کے عورتوں کو جاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں, آرگن بیچتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. وہ چائنیز امبیسڈر کہتا ہے جی ایک مجھے آپ پکڑ کے دکھائیں. اور بھئی چینیوں نے تو شہباز شریف کا بتایا کہ یہ الو کا پٹھا جون سے کرپشن کر رہا تھا. چینیوں نے بتایا, چینیوں نے ملتان کے پروجیکٹ سے بتایا کہ یہ بندہ اس کے تھرو پیسے کھا گیا ہے. تو ہمارے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں. صرف اور صرف ہمارے ایمان کمزور ہے, ہمارا اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں ہے, بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں نا کسون نیڑے کے رب, ہمیں بس کسون نیڑے ہے. میں پہلے جیسے بلاگ میں کہا تھا, بہت خون خرابہ ہوگا, ضرور ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ویسے ہی اگلے 3-4 سال بہت خون خرابہ ہونا ہے, غربت قوم نے دیکھنی ہے, روزی روٹی کے مسائل بڑھنے ہیں, تو کیوں نہ آپ یلو ویسٹ اور ان اورنج کلیڈ لوگوں کی طرح کھڑے ہی ہو جائیں, ان کو وقت ہی ڈال دیں, ان کی نیندیں تو حرام کریں نا. اب دیکھیں, میں زلفی بخاری پہ پڑا ہوا ہوں, اب اس کے برے حالات ہوئے ہیں. اب روز ٹویٹر پہ ہوتا ہے کہ اوورسیز کے لیے یہ میں پولیس کا ادارہ بنا رہا ہوں, یہ میں رپورٹ کر رہا ہوں, وہ مسنگ پرسن کا یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ان کو وقت ڈالیں یار, یہ آپ کے ملازم ہیں. کمال ہے. یا آپ ہاں حصے دار ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بریانی پہ بک گیا ہے, کوئی 4 پیسے اس کو ٹرول سے مل جاتے ہیں, پے رولز پہ ہے, یا جرنلسٹ جس طرح کے, پھر تو ٹھیک ہے, چلیں کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ ایسے بھی نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ مایوسی گناہ ہے, مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ, اللہ پاک ہر چیز پر قادر و مطلق ہے, اور یہ یونیورس ہمارا سارا سانجا ہے, اور یہ صرف اور صرف پیار محبت کے تابع ہے. نفرتیں, بدماشیاں, غنڈہ گردیاں, خود غرضی اس سارے سسٹم کو بکھیر دیتی ہیں, توڑ دیتی ہیں, اس میں کیوس کریٹ کرتی ہیں. ہابس نے جیسے کہا تھا کہ لائف از ناسٹی بروٹش اینڈ شارٹ. وہ ناسٹی بروٹش اینڈ شارٹ لوگوں نے کی ہوئی ہیں. ہابس بالکل غلط تھا اس فلسفے میں کہ زندگی بذات خود ایسی ہے. زندگی بالکل نہیں ہے.
وہ فلسفہ ہے این رینڈ والا ایلیٹزم فلسفہ جو لائف کو اس طرح لے رہا ہے. یس روحانی طور پہ بھی لائف از ٹرانسینٹ. آئی ڈو ایگری اٹ از ٹرانسفارمیشن انٹو اندر لائف. ٹھیک ہے جی, وچ از اے پرماننٹ لائف. تو اب کوئی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے, میرا خیال ہے میں باقی باتیں اگلے جمعرات تک ملتوی کرتا ہوں. آپ سب بہت خوش رہیں, ہمت پکڑیں. پھر میں کہوں گا مایوسی کفر ہے, مایوسی گناہ ہے. آپ کو کتنی دیر لگے گی, مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے, مجھے کوئی لیڈر ہی نہیں چاہیے, میں پاکستان آنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنی دیر لگتی ہے میرے ساتھ ہک اپ ہونے میں. میرے ساتھ 1 لاکھ بندہ ہک اپ ہو جائے تو دیکھیں ہم کیا کچھ نہیں 1 لاکھ کر دیں گے. اتنا آسان ہے. چلے میرے ساتھ بھی نہ ہو, آپ خود 1 لاکھ بندہ اپنے آپ ہک اپ ہو جائیں. یو کین برنگ سی چینج. تو اللہ آپ سب کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ تو میں نے سوچا تھا کہ مایوسیاں ختم کرے گا, بھائی چارہ لائے گا, ایثار اور قربانی کا جذبہ ہم میں پیدا ہوگا. روزے کو جیسے ڈھال کہا جاتا ہے برائی کے خلاف, لیکن انفارچونیٹلی رمضان کے مہینے میں ہی معاملات مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات ٹھیک کرے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہ نگہبان. آپ کا بہت شکریہ.